کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے، یہ کہ ہم نے حلف اٹھایا۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے۔ کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو میں نے کہا اگر اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے، صبح ایک رات پہلے آئیو چلتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کا طوفانی اور تاریخی خطاب پوری قوم کو حیران کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جعلی ڈگری کیس میں جسٹس سے نکال دیا۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری نے پوری قوم کے سامنے آ کر سچ بول دیا اور کہا کہ میں جب بھی اپنی نشست پر بیٹھتا تھا تو باوضو ہو کر بیٹھتا تھا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر یہ 10 2 3 5 6 کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالے، میں نے ان پہ کاسٹ ڈالی اور انہوں نے کاسٹ پے کی، ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ کافی کریں گے تو میں، کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے، اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا، اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے، اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تم فلاں ہو، کیا تربیت ہے، کس چیمبروں میں تم، اس لیے میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سمجھاؤں گا۔ ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے، ہم نے ایز اے وکیل ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے، ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے، بری کروانا ہے، سزا کروانی ہے کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ۔ اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب ڈیتھ سینٹینس ہے، اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے۔ اب ادھر بھی پڑھنا، ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے۔ نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر، اور جس جگہ کی جورسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی، دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے، اور ایک وقوع کی ملٹیپل ایف آئی آر۔ اس میں نے بار سے بھی اسسٹنس لی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا، میں نے ان سے پوچھا، ان سے اسسٹنس لی، اور ایسا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کیا ہے میرے اپنی ججمنٹ میں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے، کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے۔ کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا، لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے، اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو اس لیے ہم تو
कोई उस फटे से, आप सब बाहर वालों को पता है कि इस्लाम आबाद में कचहरी में मेरा एक फटा होता था, उससे हमने वकालत शुरू की, उसी से बाहर के ओहदों पे आए, उसी से और ये भी मैं आपको कहता हूँ कि किसी ओहदे के लिए मैंने कभी कोई सिफारिश नहीं करवाई। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि प्रोसिक्यूटर एडवोकेट जनरल बनने के लिए, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल बनने के लिए या डिप्टी अटॉर्नी जनरल बनने के लिए मेरे पास CV लेकर आए। मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई बंदा आपको ये नहीं कह सकता। और अल्लाह ताला ने, वही मैं आपको कहता हूँ कि मेरा ईमान है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, ईमानदारी मेहनत से आप चलें, अल्लाह ताला का ये एक उसूल है, अल्लाह का ताला और मेरे नबी का फरमान है कि अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुद खोलता है। आपको सोच समझ ही नहीं आती। शुरू में बैठते थे सारा दिन, वकील केस ही नहीं आता था, कहते थे यार कभी केस नहीं आएगा। वकीलों को देखते थे, इस तरह जाते थे, वो कहते थे यार कभी हमारे पास भी FIR है। अल्लाह ताला ने किया जी, बैठे एक दिन FIR आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी कैसे आए। ये बार में मेरे जो एसोसिएट है 30 40 केस पर डे मेरे पास होते थे। और एसोसिएट भी इतने थे कि उनके साथ उनको मैं उनको कहता था यार मेरे साथ मत जाओ, कि लोगों को कईयों को जेलसी होती थी। तो अल्लाह ताला ने उससे मुझे अगर इस मुकाम पर पहुंचाया है तो मेरा ईमान है कि अपने हलफ के मुताबिक हमें, मुझे नहीं हर जज को अपने हलफ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। और लोगों को जो इंसाफ की जिस कुर्सी पे हम बैठे हुए हैं, अदल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, क्योंकि जब अपना इंसाफी करेंगे तो क्योंकि तमाम अदालतों से सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला का इंसाफ ज़रूर होता है। और मैं उस पर कई मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जिस पे दुनिया की अदालत ने इंसाफ नहीं किया, अगर दुनिया की में किसी बंदे को इंसाफ नहीं मिला तो अल्लाह ताला ने उसके साथ ज़रूर इंसाफ किया है। फ्राइडे को बेल लगी हुई थी मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जी रिकॉर्ड नहीं है। थाने रमने का G10 में कोर्ट थी, थाने रमने से केस था, रिकॉर्ड के बगैर कर भी नहीं सकते बेल के, पता नहीं कौन सा सेक्शन लगा है कौन सा नहीं लगा है। तो मैंने कहा जी मंडे को बुला लें और SSP भी आ जाए, SP भी आ जाए और SHO सबको मंडे को बुला। वो सारे आ गए। तो जैसे ही मैंने केस कॉल किया वो अपीयर हुए, उन्होंने जरूर, मैंने कहा आप साइड को जाए, मैंने कहा केस आर्गू करें। 406 का था, गाड़ी का छोटा सा मैटर था, तो मैंने बेल दे दी। तो मैंने उन्हें कहा भाई आप ये बताएं कि आपके रिकॉर्ड प्रोड्यूस न होने की वजह से ये बंदा 2 दिन ये बताएं कि बेल फ्राइडे को अगर रिकॉर्ड आता बेल होनी थी कि नहीं होनी थी। उन्होंने कहा हो जाती। मैंने कहा अगर आप ये बताएं कि आपके रिकॉर्ड की वजह से 2 दिन ये जेल में रहा। कहते हैं सर ये हम ये इंक्वायरी, मैंने कहा नो इंक्वायरी। आपने जब ये रिलीज होकर आएगा तो 50,000 रुपया SP और 50,000 रुपया SHO इसको कंपनसेशन दे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का तारीखी खिताब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूरी कौम के सामने सारा सच रख दिया। आप जानते हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जेली डिग्री केस में निकाल दिया गया। उसके बाद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सामने आकर पूरी कौम को सच बता दिया।